ایک مسلمان کو اللہ نے ایک طاقت بخشی ہے، اس طاقت کے بل بوتے کے اوپر مسلمان نے بدر کا مارکا سر کر لیا تھا، حنین کا مارکا سر کر لیا تھا۔ اللہ نے مسلمان کو ایک طاقت دے رکھی ہے، اس طاقت کے بل بوتے کے اوپر صرف اور صرف حضور کے وصال کے بعد 10 سالوں کے اندر اسلام 22 لاکھ مربع میل کے اوپر دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ نے مسلمان کو ایک طاقت دی ہے، اس طاقت کے بل بوتے کے اوپر اس وقت کی جو سپر پاور تھی، جسے کیسر و کسریٰ کہا جاتا ہے، اسلام کے ماننے والوں نے کیسر و کسریٰ کو روند کے رکھ دیا تھا اور ان کے عالی شان محلات کے اوپر اسلام کا جھنڈا لوگوں نے لہراتا ہوا دیکھا تھا۔ جسم کے اندر طاقت نہ تھی، فاقہ کش لوگ تھے، کھانے کے لیے سب کچھ دنیا جہان کی نعمتیں بھی میسر نہیں تھی، کپڑے بھی ثابت نہ تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، تن کے اوپر کپڑے پیوند لگے، کھانے کی قلت تھی، فاقہ کشی کا عالم تھا، لیکن وہ دل کے اندر خدا نے کیا جذبہ دے رکھا تھا کہ جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میرے دوستو، وہ طاقت کس شے کی تھی؟ اس طاقت کا نام کیا تھا؟ اس طاقت کا نام اگر کوئی تھا، کوئی ہے، کوئی رہے گا، تو وہ صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ صرف ایک ہی جذبہ ہے جو اللہ نے ایک مسلمان کو عطا کیا، جس کے بل بوتے کے اوپر وہ دنیا میں عزت کی زندگی جیتا ہے۔ وہ طاقت، وہ جذبہ، وہ کیفیت کیا ہے؟ اس طاقت کو، اس جذبے کو، اس کیفیت کا نام دیا جاتا ہے تو عشق مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے، بلکہ یوں کہیں جب تک مسلمانوں کے پاس یہ نعمت موجود رہی، مسلمان دنیا میں چھائے رہے، اور جس وقت مسلمان سے یہ نعمت چھینی گئی، مسلمان کے دل کو اس نعمت سے جب خالی کیا گیا، تو پھر دیکھیے جہاں جہاں نگاہ ڈالے مسلمان رسوائی کی زندگی بسر کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ عرب ممالک کو دیکھیں، کشمیر کی وادیوں کو دیکھیں، آپ فلسطین کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، آپ اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں، مسلمان کیسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، آج دلوں میں سے حضور کا پیار نکالا جا رہا ہے، مختلف انداز کے ساتھ طریقے حربے لگا کر مسلمان کے دل کو حضور کے پیار سے خالی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک لوگوں نے دیکھا، اندلس کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، یورپین ممالک میں، اس بر صغیر کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، یہ عرب کے ممالک کے اندر 4 خلافتیں دیکھی گئی۔ میرے دوستو، ایک عرصہ طویل 14 صدیوں تک مسلمان چھائے رہے، جو جنگ مسلمان سے لڑی جاتی تھی، مسلمان ہر جنگ کے اندر فاتح نظر آتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بیٹھ کے دیکھ لیا، غور کر لیا کہ ہم مسلمانوں سے جنگوں کے اندر نہیں لڑ سکتے، ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو اگر شکست دینی ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں سے حضور کا پیار نکال لو۔ یہ حضور کا پیار نکلے گا، پھر دیکھنے میں انسان مسلمان تو دکھائی دے گا، لیکن اس کے اندر اسلام والی کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ جس شے نے مسلمان کو دنیا کے اوپر غالب رکھا ہے، جس شے نے مسلمان کو دنیا میں فتح یاب کر رکھا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے کہ دلوں کے اندر حضور کا پیار ہے۔ اس پیار نے مسلمانوں کو دنیا کے اندر فاتح بنا کے رکھا، اور جیسے ہی یہ پیار نکالا گیا، مسلمانوں کے دلوں سے رسوائیاں مقدر بن گئی، ہم لوگ ذلتوں کا شکار ہو گئے، شکست کا شکار ہو گئے۔ آج یہودی لابی، عیسائی لابی ہمارے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہے،
ہم ایک مغلوب قوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے نتیجہ نکال دیا تھا۔ علامہ نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ مسلمان فاقہ کش ہوگا، اس کے تن کے اوپر کپڑے پورے نہیں ہوں گے، لیکن اس کو میدان جنگ میں کھڑا کر دو، مسلمان کھڑا رہے گا، موت سے نہیں ڈرے گا۔ لیکن اگر تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس مسلمان کو زیر کرنا چاہتے ہو، اس مسلمان کو شکست دینا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی حربہ ہے، اور وہ ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جس کے جسم سے روح محمد نکل جائے گی، وہ شخص جہاں پر ہوگا وہیں پر شکست خوردہ ہو جائے گا، وہیں پر ہی ختم ہو جائے گا، زیر ہو جائے گا، رسوائیاں اس کی مقدر بن جائے گی۔ میرے دوستوں، انہوں نے کیا کیا نہ طریقہ اپنایا، کیا کیا نہ طریقہ اپنایا کہ ایک مسلمان کے دل میں سے اسلام، بانی اسلام کی محبت نکالنے کے لیے۔ آج دوستو چلتے چلتے بات یہاں تک آن پہنچی کہ ملک کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ حضور کے خاکے پیش کیے گئے۔ میرے دوستو، یہ توہین رسالت ہے کہ حضور کے خاکے دکھانا۔ تو میرے دوستو، کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ جس کا حضور نے سایہ نہ بننے دیا۔ حضور چلا کرتے تھے، حضور کے جسم اقدس کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوستو، سورج چاند کے آپ سامنے کھڑے ہوں، ہمارا سایہ بنتا ہے، لیکن حضور کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نور مجسم تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو حضور نور مجسم تھے جس کا سایہ نہیں ہے۔ دوستو، تو اس کا ثانی کہاں سے آ گیا؟ تو کسی نے بڑا خوب جملہ کہا تھا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا کہ کوئی پوچھے۔ اور پھر میرے دوستو دیکھیے، آپ اس بات کے اوپر سن کے تکلیف ہوتی ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھتے ہیں لوگ، اور میں اپنے اس معاشرے کی اور اس ماحول کے بہت بڑے فتنے کا اگر میں نام لوں، جسے انجینئر مرزا کہا جاتا ہے، میرے دوستو وہ بیٹھا اس بات کے اوپر جیو نیوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں جیو نیوز کے ساتھ، پگڑی کا رنگ جیو کے لوگوں کے ساتھ ملا کے آیا، کپڑے کا رنگ لوگوں کے ساتھ جیو کے مونوگرام کے ساتھ ملا کے آیا، تاکہ اظہار یکجہتی ہو جائے اور اس بات کے اوپر بات آ جائے کہ 295C کے اندر تخفیف کی جائے اور اس کی سزا موت نہ رکھی جائے، بلکہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوستو، وہی گفتگو کرتا کرتا، گفتگو میں بات کرتا یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ تھا۔ میرے دوستو دیکھیے، کریم آقا علیہ السلام جب صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے اوپر تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے، حضور نے اپنے چند چیدہ غلاموں کو بلایا اور بلا کر صدیقہ کائنات کے بارے میں پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ایک نے جواب دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ آقا یا رسول اللہ، آپ کے جسم معطر کے اوپر ہم نے کبھی گندی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی، اللہ نے آپ کو ایسی طہارتیں عطا کی ہیں کہ آپ کے جسم اقدس کے اوپر کوئی مکھی نہیں بیٹھی آج تک۔ آقا یا رسول اللہ، جس کے جسم کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھی، اس کا ساتھ اللہ کیسے کسی ناپاک کے ساتھ بنا سکتا ہے؟ اللہ نے کبھی، آپ طہارتوں کا مرکز ہے، آپ پاکیزگیوں کا مرکز ہیں، پاکیزگیوں کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ آقا یا رسول اللہ، جس کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھی، خدا اس کا جوڑا گندا کیسا بنا سکتا ہے؟
حضور آپ بھی پاک ہیں، صدیقہ کائنات بھی پاک ہیں۔ میرے دوستو پھر دیکھیے حضرت عثمان غنی کو بلایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حضور نے پوچھا عثمان بتا صدیقہ کائنات عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان کہنے لگے، میرے دوستو دعوت فکر ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے آقا یا رسول اللہ آپ چلتے ہیں، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، حضور اللہ نے آپ کا سایہ نہیں اس زمین کے اوپر پڑنے دیا کہ اس زمین کے اوپر مختلف جانور گندگی کرتے ہیں، لوگ چلتے ہیں، قدم لگتے ہیں، اللہ نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ آپ کا سایہ بنایا جائے، کہ آپ کا سایہ زمین کے اوپر پڑے گا، زمین نہ جانے کیسی کیسی ہوگی، اللہ نے آپ کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ دوستو حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہیں گندی جگہ پہ آپ کا سایہ نہ لگ جائے، یا رسول اللہ وہ آپ کا ساتھ ایسا کیوں بنائے گا کہ جو گندا ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ بھی پاکیزگی کا مرکز ہیں، صدیقہ کائنات بھی پاکیزگیوں کا ہی مرکز ہے۔ میرے دوستو جو چلتے رہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ گواہیاں دیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا، آج کا کوئی اٹھے اور اٹھ کے یہ کہے کہ حضور کا سایہ تھا، میرے دوستو ہم اس کی بات ماننے کو کہاں تیار تھے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد تو ثانی تو بڑی چیز ہے، میرے مصطفیٰ کا سایہ نہ ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تھا، حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے کہا تھا جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا سایہ کہاں۔ شب معراج کی رات کی بات کی، معجزہ معراج، اسے قصیدہ معراجیہ کہا جاتا ہے، حدائق کے بخشش کے اندر موجود ہے۔ اس کا یہ شعر ہے کہ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ شعبہ معجزہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ میرے دوستو خدا نے تو اپنے محبوب کو ایسی عزتیں عطا کی ہے، لوگوں جس کو حضور کی ذات اقدس کے بارے میں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہوں اسے کہاں پتہ چلے گا کہ شان رسالت ہے کیا، اسے کیا خبر ہوگی کہ شان رسالت ہے کیا۔ میرے دوستو شان رسالت خالق کائنات سے پوچھئے تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے خالق کائنات اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے، اور کس انداز کے ساتھ کہ اے میرے لوگوں سن لو، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بلند نہ کرنا، اپنی آوازیں بلند نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے ساتھ ہوگا کیا، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو حبط کر لوں گا۔ اب حبط دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حبط اور دوسری کو کہتے ہیں ضبط۔ ضبط کا بھی مطلب وہی ہے کسی سے کوئی چیز چھین لینا، اور حبط کا مطلب بھی یہی ہے کسی سے کوئی چیز چھین لینا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے حبط کا لفظ استعمال کیا، دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ اور وہ ذرا سا فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہارے اعمال ضبط نہیں کروں گا، میں تمہارے اعمال حبط کر لوں گا۔ ضبط کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز چھیننا اور کچھ دیر کے بعد اس کو وہ چیز واپس کر دینا، اس کو کہتے ہیں ضبط کرنا۔ جس طرح ہم کسی سے موبائل چھین لیا، کسی کو سزا دی، چھینی، پولیس والے نے گاڑی پکڑی پھر واپس کر دی، اس کو کہتے ہیں ضبط کرنا۔ پولیس نے گاڑی ضبط کر لی ہے، کہ لی ہے گاڑی پھر کچھ چیزوں کے بعد چیز واپس کر دی، اس کو ضبط کہتے ہیں۔ اور حبط کسے کہتے ہیں؟ حبط کہتے ہیں جس سے کوئی چیز چھیننا اور اس کو پھر دوبارہ کبھی بھی واپس نہ کرنا، ہمیشہ کے لیے چھین لینا، اس کو حبط کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز اونچی کی، میں اس کے اعمال ضبط نہیں کروں گا بلکہ میں اس کے اعمال حبط کر لوں گا، ایسے چھینوں گا کہ اس کو اعمال واپس بھی نہیں کروں گا۔ اور کروں گا کیا کہ تم لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال چھین لیے جائیں گے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے اسی موقع کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے
باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر جبرائیل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے دستک دینا در یار پہ، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبرائیل بھی آتا ہے تو سانس روک کے آتا ہے۔ اور دوستو اس بارگاہ کی کسی نے بے ادبی کی، کسی نے گستاخی کی، سن لو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے دوستو حضور کی کوئی آدمی دنیا کا مسلمان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا اعلان یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، گناہ کر بیٹھے ہو تو آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب تمہارے لیے دعا کرے گا، میرا محبوب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہارا کام ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا، میرا محبوب تمہارے گناہوں کے لیے استغفار کرے گا، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن دوستو ایک مقام پر جا کر اللہ نے کہا، یہ عام آدمی کے گناہگار آدمی کی بات ہے، لیکن جو گستاخ ہوگا حضور کا، وہاں پر اللہ کا اعلان یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے محبوب استغفر لہم او لا تستغفر لہم، جو آپ کی بارگاہ کا گستاخ ہے، جو آپ کی بارگاہ کا بے ادب ہے، آپ اس کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا اس کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، یا آپ اس کے لیے 70 بار استغفار کریں، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لیکن اللہ ایسے شخص کو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو گناہگار آئے حضور کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے، آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب دعا کرے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن گستاخ کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ گستاخ کے لیے کہا گیا کہ جس نے گستاخی کی، میرے محبوب اپنے محبوب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ دعا کریں نہ کریں، 70 بار دعا کریں، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو سمجھ جانا چاہیے کہ حضور کی ناموس کا مسئلہ کتنا حساس ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے، کس قدر نازک مسئلہ ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کی ناموس رسالت کا مسئلہ خود سمجھا رہا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کس حد تک حساس ہے۔ پھر تکلیف ہوئی اس بات کی کہ جیو نیوز نے چینل کے اوپر حضور کے خاکے جو ہے وہ ظاہر کیے، تکلیف ہوئی اس بات کی، اس کے اوپر گفتگو کروں تو وقت ہی نہیں ہے، مختصر رہ جاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ تکلیف پھر اس بات کی ہوئی کہ یہ انجینئر اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ کہتا دکھائی دیا کہ 295 کے اوپر تخفیف کی جائے اور یہ معاف، اگر کوئی حضور کے گستاخی کرے تو معاف کر دینا چاہیے، اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو معاف کرنا چاہیے۔ میرے دوستو آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا حضور کے گستاخ کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے، حضور کے زمانہ اقدس کے اندر چند لوگ ایسے ہوئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے گستاخی کی۔ اب میں اس کی مثالیں دوں تو وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک شخص تھا عبداللہ ابن خطر اس کا نام تھا، ابن خطر اسے کہا جاتا تھا، حضور کا بھی گستاخ تھا، دین اسلام کا بھی گستاخ تھا اور لوگوں کو بھی حضور کی گستاخی کے اوپر ابھارتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہوا تو حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابن خطل کعبے کے پردوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا ہے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو مکے کی سرزمین ہو تو مکے کی سرزمین کے اندر ہم مکھی بھی نہیں مار سکتے، مچھر بھی نہیں مار سکتے، کہ شہر مکہ امن کی جگہ ہے، وہاں مکھی مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے،
کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، وہاں پر اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ایک دن کی رخصت عطا کی، اس کے بعد مکہ قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے، یہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، یہاں کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، یہاں پر جو ہے وہ مکھی مچھر نہیں مارے جائیں گے، میرے دوستو یہاں شکار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ شہر مکہ کی یہ حرمت ہے۔ لیکن ابن خطل دیکھیے، ابن خطل وہ تھا جو حضور کا گستاخ تھا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر معاملہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا گستاخ ہے، لیکن کعبے کے پردوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا ہے، تو کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ اگرچہ کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپا ہے، جاؤ اس کو وہیں جا کے قتل کر دو، جا کے وہیں اس کو قتل کر دو، جہاں جس شہر کے اندر مکھی نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، شکار نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو دیکھیے حضور کے گستاخ کا انجام کہ وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو اس کو وہاں پر بھی قتل کر دیا جائے گا، وہاں پر بھی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو ایسے کتنے آئے کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر، یہ جس نے بھی گستاخی کی، حضور کے زمانے اقدس کے اندر بھی ایک ہی سزا تھی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اس کے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آگے چلیے، حضور کا زمانہ گزرتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کے اندر یمن کے گورنر تھے جن کا نام تھا مہاجر بن امیہ۔ مہاجر بن امیہ کی گورنری کے اندر ایک شخص تھا، اس نے حضور کی گستاخی کی، پادری تھا وہ، عیسائیوں کا پادری، اس نے حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے۔ انہوں نے سزا یہ دی انہوں نے کہ اس پادری کے ہاتھ کاٹ دیے، اس پادری کے سامنے والے دانت توڑ دیے۔ یہ سزا دینے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خط لکھا، زمانہ خلافت ابو بکر ہے، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے، خط لکھا حضرت ابو بکر کو کہ امیر المومنین، میں پادری تھا، اس نے جو ہے وہ کیا، حضور کی گستاخی کی ہے، میں نے اس کو سزا یہ دی، میں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، میں نے اس کے دانت توڑ دیے، حضور کیا میں نے درست کیا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب لکھ کے روانہ کیا۔ آپ نے جواب لکھا، دوستو یہ حوالے موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں ایک ایک حوالہ دکھانے کا۔ حضرت صدیق اکبر نے خط کا جواب دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جو سزا تو نے دی ہے حضور کے گستاخ کی یہ سزا نہیں ہے کہ جس نے حضور کی گستاخی کی اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے تو نے دانت توڑ دیے، یہ سزا نہیں ہے۔ اس کی سزا یہ ہے اس کے چوک میں کھڑا کر کے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، یہ سزا نہیں ہے، سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ میرے دوستو کون ہے یہ؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، ایک ہی سزا ہے گستاخ رسول کی کہ سر تن سے جدا ہے۔ یہ مت سمجھے نہ یہ میری عزت کی بات ہے نہ یہ آپ کی عزت کی بات ہے، یہ اس کی عزت کی بات ہے جس کی عزت سے ہم ساروں کی عزت ہے۔ کائنات کو عزت ملتی ہے تو کملی والے کے جوڑوں کے صدقے میں عزت ملتی ہے، یہ اس کی عزت کی بات ہے۔ اور پھر میرے دوستو آپ دیکھیے اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہی زمانہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک شخص کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، آپ گفتگو فرماتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہ عجیب لہجے میں بات کی اس نے۔ حضرت ابو بکر گفتگو کر رہے ہیں، شخص سامنے کھڑا ہے، سامنے آدمی کھڑا ہے اور عجیب لہجے میں، سخت لہجے میں بات کی اس نے حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ جب اس نے سخت لہجے میں بات کی تو قریب ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضور اجازت دیں تو میں اس کا سر اتار دوں؟ یہ آپ کے ساتھ اس طرح نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر اتار دوں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جانے دو اسے۔ حضرت ابو بکر اپنے کشان اقدس میں چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی آئی، آپ اپنے گھر سے واپس آئے، واپس آ کے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہ عرض کی کہنے لگا حضور وہ جس لہجے میں آپ سے بات کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں،
حضرت صدیق اکبر نے کہا میں گھر جا کے واپس اس لیے لوٹ کے آیا ہوں کہ تمہیں یہ مسئلہ سمجھا دوں کہ کسی کی گستاخی کے اوپر جو سر اتارا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی شخص کی توہین کے اوپر سر تن سے جدا نہیں کیا جاتا. وہ کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے، جب اس کی توہین کی جائے گی تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ تیرے اور میرے آقا ذات مصطفیٰ ہے، میرے اور تیرے آقا و مولا ہے، صرف وہ ذات، اس کے بعد کسی کے لیے بھی نہیں. فرمایا کہ گھر جا کے تجھے دوبارہ واپس یہ مسئلہ سمجھانے آیا ہوں. میری توہین اگر اس نے کی ہے تو سزا یہ نہیں ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے، سر تن سے جدا اسی کا کیا جائے گا جو حضور کی بارگاہ کا گستاخ ہوگا، جو حضور کی بارگاہ کی توہین کرے گا، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آ جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر بحرین کا علاقہ ہے، بحرین جو ملک ہے، اس بحرین کے علاقے کے اندر ایک بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیڑھی، وہ لکڑیاں ٹیڑھی تھی، اس کا جو منہ تھا وہ ٹیڑھی تھا، ٹیڑھا منہ تھا اس کا، اس لکڑی کا منہ ٹیڑھا تھا. تو بریکٹ کے اندر لکھا تھا کہ ہاکی تھی وہ، جس طرح ہاکی کے ساتھ آج کھیلا جاتا ہے، اس وقت وہ لکڑی تھی جس کا آگے سے منہ ٹیڑھا تھا. تو بریکٹ کے اندر ہاکی لکھا تھا کہ شاید ہاکی نما کوئی شے تھی جس سے بچے کھیل رہے تھے، ہاکی چلا رہے تھے، اور گیند تھی اس کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو ایک پادری بیٹھا تھا، ایک مسلمان، بچے مسلمان تھے، اور اس نے وہ ہاکی کے ساتھ جب شاٹ کرائی تو وہ گیند اڑی، اس پادری کے سینے کے اوپر لگی. اس نے پادری سے جب بچے گیند لینے کے لیے گئے تو اس نے اسلام کو بھی برا بلا کہا اور حضور کو بھی برا بلا کہا، حضور کی بارگاہ کی بھی گستاخی کی اور اسلام کو بھی برا بلا کہا. صرف اتنی سی دیر تھی. لوگوں، آج کے بچے نہ تھے کہ سن کے اور پھر اسی کے اوپر ہی کر جاتے. آج کے بچے نہ تھے کہ غیرت نہ رہتی. آج ہم لوگ نہ تھے، ہم لوگ سنتے اور چپ کر جاتے. نہیں میرے دوستو، غیرت مند باپوں کی غیرت مند اولاد تھی. جب دیکھا انہوں نے کہ حضور کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اسی وقت انہی ہاکیوں کے ساتھ عیسائیوں کے پادری کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ وہ عیسائی اسی لمحے کے اوپر واصل جہنم ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ واصل جہنم ہوا. اب بچے تھے، دور کس کا تھا؟ عمر ابن خطاب کا. لوگوں، عمر کا نام سن کے لوگ کانپتے تھے. بچے کہنے لگے کہ یہ تو مر گیا، پتہ نہیں عمر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. لوگوں، عمر کا زمانہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی زمانہ. مصر کا گورنر تھا، مصر کے گورنر کے بچے نے عام آدمی کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی. عام آدمی جیت گیا، گورنر کا بچہ ہار گیا، تو اس نے تھپڑوں کے ساتھ عام آدمی کو مارا. وہ مدینہ طیبہ کے اندر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عمر، تیرے زمانے کے اندر کوئی میرے ساتھ نا انصافی کر جائے. حضرت عمر نے کہا کہ ہوا کیا تیرے ساتھ؟ کہا کہ میں نے اور گورنر کے بچے کے ساتھ ریس لگی، میں جیتا، اس نے مجھے مارا. حضرت فاروق اعظم نے فوراً گورنر کو بھی طلب کیا، گورنر کے بچے کو بھی طلب کیا. اسے کہا جتنی دیر نہیں آتے تم یہیں پہ رکو. سامنے آئے تو حضرت عمر نے دیکھ کے کہا، اس وقت آپ نے یہ جملہ بولا، آپ نے کہا جن بچوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو انہیں غلام بنانے والے؟ اور کہا اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح مار جس طرح اس گورنر کے بچے نے تجھے مارا ہے، اپنا بدلہ پورا کر لے. میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کے اندر عدل و انصاف فوری اسی وقت کے اوپر ہوتا. وہاں بچوں نے تو پورا بندہ ہی مار دیا تھا. ان کے دل کے اندر خوف تھا، نہ جانے عمر تک اطلاع گئی تو ہمارا کیا بنے گا. جب سیدنا فاروق اعظم تک اطلاع جاتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم نے اسی وقت سر سجدے کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ مولا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے اس امت کے اندر ایسے بچے پیدا کیے جن کے دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ حضور کی گستاخی ہو ان کی غیرت گوارا نہیں کرتے اور وہ اسی وقت بدلہ لینے کے اوپر قادر ہوتے ہیں. اسی وقت سیدنا فاروق اعظم نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے دوستو، آج وقت
آج یہی چیز ہمارے بچوں میں سے، ہمارے لوگوں کے دلوں میں سے نکالی جا رہی ہے کہ یہ محبت مصطفیٰ سینوں میں سے نکال دیا جائے۔ اور دوستو ہمارے جو ہے وہ ایک نعرہ لگتا ہے، کیا نعرہ ہے کہ من سب نبیا فاقتلوا، کہ جس نے کسی نبی کو گالی دی اس کی سزا یہ ہے کہ فاقتلوا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کا بھی عمل آپ نے دیکھا، حضرت فاروق اعظم کا بھی عمل دیکھا۔ اب یہ حدیث سنیے کہ من سب نبیا فاقتلوا، کہ جو جس نبی کو کوئی شخص جب نبی کو گالی دے گا، من کا لفظ لگا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر کافر دے گا، نہیں، مسلمان ہے، کافر ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ذمی ہے، حربی ہے، کوئی بھی ہے، من سب نبیا فاقتلوا، جو حضور کو گالی دے گا، جو کسی نبی کو گالی دے گا، اس کی ایک ہی سزا ہے، فاقتلوا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ لوگوں یہ روایت کس نے پیش کی؟ یہ روایت کس نے پیش کی؟ اس کے راوی کون ہے؟ لوگوں اس کا راوی کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کا راوی ہے کربلا کے شہداء کا تاجدار، جسے دنیا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین کہتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا علی حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی، حضرت علی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث حضور سے سنی ہے کہ من سب نبیا فاقتلوا، کہ جو کسی نبی کو گالی دے گا اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کی سزا ایک ہی ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اور لوگوں میں نے یہ کہوں گا، کبھی تم نے بائبل بھی پڑھی ہے؟ کبھی تم نے بائبل پڑھی، انجیل پڑھی؟ انجیل اٹھا کے دیکھ لو، تورات اٹھا کے دیکھ لو۔ میرے پاس تو وقت نہیں تمہیں میں بائبل کی عبارتیں پڑھ کے سناؤں، تورات کی عبارتیں پڑھ کے سناؤں۔ اتنی بات تو انجیل میں بھی لکھی ہے، اتنی باتیں تو تورات میں بھی لکھی ہے، بائبل میں یہ بات لکھی ہے، بائبل کا اخبار اسے کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو کوئی نبی کو گالی دے گا، جو نبی کی توہین کرے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو یہ کیسے سکالر ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کے بارے میں ان کی غیرت مر گئی، اسی نبی کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، سامنے لکھ کے رکھا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ دوستو پھر یہ دعویٰ کرتے کیوں ہو جب اس کے اوپر اترتے نہیں پوڑا؟ نہیں ماننا کسی بابے کو نہ مانو، ارے جس کا نام لیتے ہو اس کو تو پوری طرح مان لو، اس کو تو حقا سچا مان لو۔ سواریاں بٹھاتے ہو مدینے کی اور اتار لیتے ہو جا کے جہلم کی اکیڈمیوں میں، کیا درس دیتے ہو، کیا درس دیتے ہو؟ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ لوگوں ہمارے سلف اسلاف کا طریقہ پڑھ کے دیکھیے، حضور کی محبت کہاں تک لوگوں کے سینوں میں اتاری۔ حضرت امام ابو یوسف کی بارگاہ میں کسی نے یہ کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، کسی نے یہ کہا، عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، کوئی گستاخی کا ارادہ نہیں ہے، کسی نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکال لی، تلوار نکال کے کہا اسی وقت کلمہ پڑھ، نہیں پسند اپنے دل کے اندر بات رکھ، زبان سے مت کہہ۔ میرے دوستو حضرت امام ابو یوسف نے اس کو ایمان کی تجدید کروائی، اسے کلمہ پڑھایا صرف یہ کہنے کے اوپر کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ اور ایک اور بزرگ تھے جنہوں نے یہ کہا، جن کے بیٹے نے یہ کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، انہوں نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آخری وقت تھا ان کا، آخری وقت وصال کا وقت تھا، سارے بیٹے پاس کھڑے ہیں، وہ بیٹا بھی قریب آ گیا، اس نے کہا، انہیں کہا کہ لے جاؤ اس کو، میں آخری وقت میں ایسے شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ جس کو حضور کی سنت کدو پسند نہیں ہے، میں ایسے شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے دوستو سلف صالحین نے تو اس انداز کے ساتھ حضور کی محبت سینوں کے اندر اتاری تھی، اس طرح محبت کے جام پلائے تھے۔ اور آپ دیکھیے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور کی جوتی، حضور کی نالین پاک، حضور کی نالین پاک کا تسمہ جو حضور نے کبھی استعمال کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا، کبھی استعمال کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا،
اس تسمے کے بارے میں بھی کسی نے یہ کہا کہ یہ گندا ہے، ایسا شخص بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا شخص بھی نکل جاتا ہے۔ قاضی ایاز نے لکھا، کتاب الشفا کے اندر لکھا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں، ایسا شخص بھی دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہ اتنا سینسٹیو، اتنا نازک یہ معاملہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اتنی سی بات کہ یہ بات کہنا کہ جو حضور کی گستاخی کرے اس کے 295 اس ملک کا قانون ہے کہ 295 دفعہ جس کے اوپر لگے گی اس کی سزا ایک ہی ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ آج یہ بیٹھ کے بولیں اور یہ دعوے کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ دروازے کھولیں اس بات کی۔ اور میں آپ سے سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، سزا چھوڑ دینے سے جرم بڑھتا ہے یا جرم کم ہوتا ہے؟ سزا ختم ہو جائے، کسی شے کی سزا آپ ختم کر دیں تو جرم کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ ایک وقت تھا کہ جب عمر کی زمانے کے اندر زانی کو سزا دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، 22 لاکھ مربع میل تک کوئی شخص زنا کرتا نظر نہیں آتا تھا۔ ایک وقت تھا جب شرابی کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی، کوئی دور دور تک شراب نہیں پیتا تھا۔ آج ہمارے زمانے میں نہ زانی کو اس کی سزا دی جاتی ہے، زنا دیکھیے کتنا عام ہو گیا، شراب کی سزا نہیں ہے۔ آج دیکھیے شرابیں کتنی عام ہو گئی۔ آج ہمارے زمانے کے اندر گالی کی سزا نہیں ہے، کوئی گالی دے اس کی سزا نہیں ہے۔ تو آج ہم لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں گالی نہ دے تو بات کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ آج تہمت کے اوپر سزا نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے اٹھتا ہے کسی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے۔ کیا وجہ کہ سزا نہیں ہے؟ سزا ختم کرنے سے لوگوں جرم کم نہیں ہوتے، سزا ختم کرنے سے جرم بڑھ جاتے ہیں۔ آج یہ کہو کہ حضور کے گستاخ، جس نے حضور کی گستاخی کی اس کی سزا ختم کر دو، وہ معافی مانگتا ہے اس کو معاف کر دو، لوگوں پھر یہ خیال رکھو، پھر یہ دروازہ کھلے گا، پھر جس کا جی چاہے گا وہ اس طرح کی گفتگو کرے گا، بعد میں معافی مانگ لے گا۔ پھر میرے دوستو، جس کے لیے جہان کی عزتیں ہیں اس کی عزت ہماری آنکھوں کے سامنے عزت خراب ہو، پھر سمجھ لینا اس بات کا کہ مسلمان پھر زوال پذیر ہیں، پھر مسلمان شکستہ خورد ہیں، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہاں جائیں، کس کو صحیح مانیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ لوگوں کچھ بھی جانچنے پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھو، صرف ایک بات یہ دیکھو کہ یہ بندہ، اس کے پاس بیٹھ کے حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ جس کے پاس بیٹھ کے، جس کی تقریر سن کے، جس کی تحریر پڑھ کے اگر حضور کی محبت کی خوشبو آئے تو سمجھ لو یہ درست ہے۔ کوئی دور جانے کی بات نہیں ہے، کہیں دور زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ آج لوگوں کو خود پتا تھا رب کریم کی ذات اقدس کو ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام کا نام لیں گے، اسلام کا نام تو لیں گے لیکن ان کے اندر یہ باتیں کرتے دکھائی دیں گے کہ بس مسلمان اپنے آپ کو کہہ لیا کافی ہے، اب کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، جو نتیجہ نکلے گا، جو فیصلہ کن بات ہوگی، سیاستہ کے اندر 3 سوال ملتے ہیں، بخاری میں ایک ہی ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قبر میں سوال ہوگا، حضور کا رخ انور سامنے ہوگا، حضور کا رخ انور سامنے ہوگا، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا رجل، حضور کا چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے بتا اس کو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگوں، جس کے دل کے اندر حضور کا پیار ہوا وہ تو پھر اسی وقت ہی پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کے دل میں حضور کا پیار نہ ہوا وہ چاہے ہزاروں تبلیغیں کر لے، چاہے جتنا مرضی یوٹیوبر بن جائے، چلے کاٹے، داڑیاں اپنی بڑھائے، اپنے سر کو مڈائے، جو مرضی کرے، لیکن اس کا جواب نہ دے سکے گا اگر جس کے دل کے اندر حضور کا پیار نہ ہوا۔ اور علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی گفتگو کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے جب حضور نے فتنوں کا ذکر کیا،
فتنوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ مسجد میں ہوں گے, نماز پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نماز, لیکن ان میں کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا, کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا. ہوگا بھی مسجد میں, پڑھ بھی نماز رہے ہوں گے اور پڑھ بھی با جماعت رہے ہوں گے, لیکن ان میں کوئی صاحب ایمان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہوں گے, اسلام کا تو نام لے رہے ہوں گے, لیکن دل حضور کی محبت سے خالی ہوگا. میرے دوستو, دعوت فکر ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہو, گفتگو ان کی سنو جن سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہو, تحریر ان کی پڑھو جن سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہو. سامعین محترم, جس سے حضور کی محبت کی خوشبوئیں آتی ہوں انہی کے قریب, انہی کے ساتھ اپنا تعلق, اپنا واسطہ, اپنا رشتہ ناتا جوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سجدے رائگاں چلے جائیں, ہمارے سجدے ضائع چلے جائیں اور ختمی بات اعلیٰ حضرت نے کر دی. ہمارا یہاں پہ بات ختم ہے. لوگوں اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیا کرو, خود چیک کر لیا کرو, حضور کی محبت سینے میں محسوس کرتے ہو یا نہیں. اگر حضور کی محبت سینے میں محسوس کرتے ہو تو پھر تم درست ہو, تمہیں مبارکباد ہے, تمہارا ایمان کامل ہے, تمہیں اللہ نے ایمان کی مٹھاس دی ہے. لیکن اگر حضور کی محبت محسوس نہ ہو تو پھر دعوت فکر ہے, آؤ پھر اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور اللہ نے یہ شرف بخشا ہے, ہم سنیوں کو بخشا ہے, ہمیں حضور کا پیار ایسا بخشا. حضور کے بارے میں کوئی بات کرے, کوئی حضور کی شان کہے, کوئی حضور کی فضیلت بیان کرے, ہم نہیں کہتے کوئی حوالہ دکھا, ہم کہتے ہیں کوئی حضور کی شان بیان کرے, ہم کہتے ہیں تو نے سچ کہا ہے, تو نے درست کہا ہے, بیان کری جائے شان حضور کی, ہم صرف سبحان اللہ کہتے چلے جائیں گے. حضور کے صحابہ کی بات ہو تو ہم حاضر, حضور کے خانوادہ نبوت کی بات ہو تو ہم حاضر. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی نے بات ختم کر دی کیا, کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا, آج تمہیں بھی یہی سبق دے رہے ہیں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.